بسم اللہ کرتے ہیں جی. یہ جو ہمارا ماڈل ہے آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں اباؤٹ ہاؤ ٹو اوور کم، اس کو میں دو حصوں میں لے کے جا رہا ہوں جی، بیکاز دس از سلائٹلی ڈفرینٹ فرام واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. ہم نے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کا تعلق اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنے سے ہے، اور دوسرے جو دو ہیں، فرسٹ ٹو ریلیٹڈ ٹو آور ایٹیٹیوڈ بینگ مور کانشیس آف واٹ وی آر ایبسٹریکٹنگ، اینڈ نوئنگ، اس چیز کے بارے میں کانشیس ہو جانا کہ جو کچھ ہم عام طور پر اس چیز سے اویئر نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے، دیکھا ہے، یہ ایک ٹوٹل ریالٹی ہے. ایک تو اس چیز سے اویئر ہو جانا، دوسرا اس چیز سے اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر یہ ڈیولپ کرنا کہ زندگی میں چیزیں بلیک اور وائٹ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دیر آر مینی شیڈز آف گرے. اور اس مقصد کے لیے جو اگلے دو میتھڈز ہم نے دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ ہم اپنے پرسپیکٹو کو براڈن کیسے کر سکتے ہیں. آج کا جو میتھڈ ہے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل ان دا سینس کہ آپ میں سے جن لوگوں نے یو ہیو بین اے پارٹ آف یور آئی ٹی سی کمیونٹی چینج، وہ تو اس کو تھوڑا سا ایکسپیرئنس کر چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیزوں کے بارے میں مینٹل میپس بنا لیتے ہیں، کس طرح سے ہماری ازمپشنز ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ دین وی ڈونٹ لک ان ٹو دیم. ہم پھر اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ سے غور کر کے ان کو ٹھیک کر لیں. جو کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں ہم اسی کو ایک ریالٹی سمجھ کے اب آگے چل رہے ہوتے ہیں. میں یہ اس کا اصل مسئلہ جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے وہ تو یہ ہے کہ اپنے میپس کو ہم ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے جی، کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ آور لائفز وی شوڈ بی ٹیسٹنگ آور میپس. کبھی بھی اپنی ازمپشنس کو ایک فائنل ریالٹی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ آپ کی ایبسٹریکشن پہ بیسڈ ہیں. لیکن ٹو بگن ود ٹوڈے what I would like you to do is to pay attention to the common social maps that we have. میں اس کو آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں that you might be able to identify کہ ہماری یہ جو سوشل میپس ہیں یہ کس طرح سے ہماری زندگی کا احاطہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آلموسٹ ہر چیز کے بارے میں ہوتے ہیں. تو میں اس کا آپ کو صرف ایک چھوٹا سا بریفلی تعارف کرا رہا ہوں جی آج، اور فرام ہیئر وی ول بی موونگ فارورڈ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ڈو، جو ہمارے سوشل میپس بنتے ہیں اس میں جو پہلی چیز اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم اسٹیریوٹائپس بنا لیتے ہیں. اسٹیریوٹائپس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے ایک جنرلائزیشن اپنے دل میں بٹھا لی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو انٹریکشنز ہوتے ہیں پھر آئندہ کے انٹریکشن انہی لوگوں کے ساتھ وہ امپیکٹ ہوتے ہیں، دے گیٹ بیڈلی امپیکٹڈ. اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا عام طور پر جب تک کہ ہم اس کے بارے میں باشعور نہ ہو جائیں کہ یہ جو ہمارے میپس ہیں اباؤٹ اسٹیریوٹائپس، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ اس کلاس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس برادری کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ اس نیشن کے لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم وی ٹرائی ٹو ڈرا جنرلائزیشن، اور پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے انٹریکشن جس طرح میں نے عرض کیا ان لوگوں کے ساتھ دے بیکم انفلوئنسڈ بائی آور ایگزسٹنگ میپس. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں جن گروپ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو گروپ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ان کو ان گروپس اور آؤٹ گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی ان گروپس وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جن کو ہم بلونگ کرتے ہیں، اور آؤٹ گروپس وہ ہیں کہ جن کو وی ڈونٹ اسکرائب ٹو دیم، یا ہم ان سے ایسوسیٹ نہیں کر رہے، یا وہ ادرز ہیں. ٹھیک ہے جی، ہماری نظر میں دے آر دی ادرز. مثال کے طور پر انڈینز، پاکستانیز، مثال کے طور پر مسلمز، نان مسلمز. یہ ہم اس طرح کی گروپنگز اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ ہم سے ڈفرینٹ ہیں. اینڈ دس ایکچولی ونس وی ہیو کریٹڈ دیم، تو اس کا امپیکٹ ہمارے اس انٹریکشن، ہماری ان کے کاموں کی پرسیپشنز، ان کے ساتھ اپنے انٹریکشن، ان کے ساتھ اپنی ٹرسٹ، ان کے ساتھ ایمپتھی، ان سب چیزوں پر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ ہمارا یہ جو مینٹل میپ ہے. اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے سوشل رولز. ہم نے اپنے ذہن میں اس کے بھی مینٹل میپس بنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر کہ اچھا باپ کیا ہوتا ہے، اچھا ہسبینڈ کیا ہوتا ہے، اچھی بیوی کیا ہوتی ہے، اچھا شوہر کیا ہوتا ہے. all these things actually we create an ideal. This is what should be a good teacher, what should be a good student.
یہ ساری چیزیں جو ہم بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان میپس کی بیسس پر دوسروں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ وہ اچھے یا برے ہیں. یہ جی یہ سب کچھ ہماری ایبسٹریکشنز ہیں، بچپن کے تجربات ہیں، اس کی اس کے ساتھ ہمارا جو کچھ بھی ہم نے رول پلے کیا ہے یا جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہماری ذات کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ہائرارکیز ان پاور اسٹرکچرز. واٹ از اے گڈ لیڈر؟ باس کو کیسا ہونا چاہیے، سبارڈینیٹ کو کیسا ہونا چاہیے، کولیگ کو کیسا ہونا چاہیے، باپ اور بچوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بچوں کا باپ کے ساتھ انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے، بیوی اور شوہر کا تعلق. یہ جو ہائرارکیز اور پاور سٹرکچرز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے مینٹل میپس ہیں، یہ ہمارے سوشلی فارم میپس ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف یہاں پہ سوشل میپس کی بات کر رہا ہوں جی. یعنی وی آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ، کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے اٹ ریلیٹس پرٹیکولرلی ٹو سوشل انٹریکشنز اینڈ آور انٹرنل پروسیسز اباؤٹ دوز انٹریکشنز. تو ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اس سے. کلچرل نارمز اینڈ ویلیوز. ہم نے اپنی کلچر میں مثال کے طور پر ہم اگر کسی سے تعزیت کرنے جائیں گے تو کس طرح بیہیو کریں گے، کیسے کپڑے پہنیں گے، کیسا میک اپ ہوگا ہمارا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری کلچرل نارمز ہیں، ہماری کچھ ویلیوز ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اور اگر کوئی ان سے انحراف کرتا ہے تو دیٹ مینز کہ غلط ہو گیا. اگر آپ کسی سے مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہاؤ شوڈ یو بیہیو. مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک ڈیتھ پہ ایک دوست کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس میں ایک صاحب نے آ کر ٹرائنگ ٹو ایلیویٹ دا موڈز آف پیپل، ہی اسٹارٹیڈ میکنگ جوکس ایون ود دا فیملی ممبرس. اینڈ it was thought to be very odd and obviously it is against the cultural norms. لیکن اگر آپ اس کے پہلو سے دیکھیں what he wanted to do whether rightly or wrongly without evaluating what he did، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو مقصد تھا، اس کا جو موٹیو تھا that might not be considered very harmful. What he wanted to do was کہ یہاں پہ بہت زیادہ اس وقت بلیک سی سچویشن ہے، سارے لوگ بڑے سیڈ ہیں، تو تھوڑا سا ان کو ہم اچھے موڈ میں کر دیں. whether it was right or not، یہ اصل میں اس چیز نے ڈیسائیڈ کیا. یعنی جب بھی آپ اس کے بارے میں جو بھی رائے دیں گے وہ آپ کی کلچرل نارمز اور ویلیوز سے نکل رہی ہوگی بات. اس کے بعد اٹیچمنٹ سٹائلز ہیں جی. واٹ از اے گڈ فرینڈ؟ ہاؤ شوڈ اے گڈ فرینڈ بیہیو اور ہاؤ شوڈ اے گڈ کولیگ بیہیو؟ ہماری جو اٹیچمنٹس ہیں زندگی میں وہ کس طرح سے، واٹ از اے گڈ اٹیچمنٹ فار انسٹنس، کس طرح سے ہمیں بات کر پانا چاہیے. اگر وہ یہ نہیں ادھر سے مل رہا آپ کو رسپانس، تو کس طرح سے ہم اس کے بارے میں وی کریٹ اے نیگیٹو امپریشن اور فوراً یہ جج کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ہمارا محض ایک اسٹیریوٹیپیکل رسپانس ہوتا ہے کہ جس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے بالکل حقیقت کو پوری طرح سمجھ لیا ہے. اور یہ ہے وی گیٹ انفلوئنسڈ بائی دا وے وی ور براٹ اپ. ٹھیک ہے جی، ویدر اٹ از آور ٹیچرز، ویدر تھرو آور پیرنٹس، آور فیملی ممبرز، وی ڈو گیٹ انفلوئنسڈ. اور جو کچھ ہم نے اس میں سے سیکھا ہوتا ہے ہم اسی کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں. کانفلکٹ ریزولوشن ماڈلز. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی شدید اختلاف بھی ہو گیا، کسی نے کوئی اونچا بھی بول دیا ہے، تو چیزوں کو اوائڈ کیا جائے. اور ایک کانفلکٹ ریزولوشن ماڈل بالکل اس کے برخلاف یہ ہے کہ چیزوں کو کنفرنٹ کیا جائے، یہ بات کی جائے اور بات کر کے معاملے کو ریزالو کیا جائے. یہ دونوں ہی ماڈلز ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہی موجود ہیں. سم پیپل اگنور، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز جو ہے ابھی بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ ہی زیادہ نہ لگ جائے. اینڈ سم پیپل دے وڈ کنفرنٹ اور کوشش کریں گے کہ مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے بات چیت کی جائے. تو یہ بھی ہمارے مینٹل ماڈلز ہیں، یہ بھی ہمارے سوشل میپس ہیں. فرینڈشپ ماڈلز. ہاؤ شوڈ اے گڈ فرینڈ بیہیو؟ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے فرینڈشپ ماڈل پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کچھ لوگوں کو اپنا قریبی دوست سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت قریبی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے جی، دوز whom you consider to be closer, you'll be trusting them more, you'll be sharing with them more. وہ کیا چیز ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں. وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یعنی ان سوشل میپس کے کی جو اصل چیز ہے، جو اصل کی ہے، وہ یہ کہ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. ہم نے بس اس کو سمجھ لیا اور ہم نے وہ جو انکانشیسلی ہمارے کچھ آئیڈیاز بنے ہیں، ہم اس کی بیسس پر چیزوں کو لے کر تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اگر یہ پائی جاتی ہوگی تو یہ اچھی دوستی ہے، اور اگر یہ نہیں پائی جاتی ہوگی تو یہ بری دوستی ہے.
ठीक है जी, people are different, but we tend to ignore this fact and we try to judge them and evaluate them as friends according to our existing maps. हमारी रोमांटिक रिलेशनशिप्स के हमारे कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है जी. हाउ शुड अ गुड हस्बैंड एंड वाइफ बिहेव? अगर मामला जो है वो गड़बड़ हो रहा है, तो हम किस तरह से उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि किस तरह किसकी गलती और किसकी तरफ से कमी हो रही है इस रिलेशनशिप में. एंड ख़ास तौर पे पार्टनर्स जो हैं दोनों, वो मियाँ बीवी जो हैं, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं और वो समझते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ या जो कुछ मैं चाह रहा हूँ वो तो बिल्कुल एक ऑब्वियस रियलिटी है, लेकिन दूसरा वो देता नहीं है. यानी वो जो एस्पेक्ट है वो असल में मेरा मेंटल मैप है. इट इज़ नथिंग अदर देन दैट. पेरेंटिंग मॉडल्स, क्या पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए या पेरेंट्स को कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशंस को इनवाइट करना चाहिए? शुड दे प्रोवाइड their children with safe environments or should they be strict about what they want to do? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्यों रखते हैं? यानी इसको जब हम इसको टेस्टिंग की तरफ आएंगे अगले अगले इंशाल्लाह सेशन में, तो आप ये देखेंगे कि वी कैन टेस्ट ऑल दीज मॉडल्स बाय बीइंग अवेयर ऑफ देम कि वी आर होल्डिंग दीज मॉडल्स. ये हमारे हमारे दिलों में ये मॉडल्स होते हैं जिसकी बेसिस पर हम इवेल्युएटिव हो जाते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं कि ये मामला ठीक या गलत हो रहे हैं. लीडरशिप स्टाइल्स, व्हाट इज अ गुड लीडर? ये जो बात है कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, ये हमें हमें कैसा लीडर चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये जो खुद बात है, देखिए ये खुद एक प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन है, ठीक है ना जी. एंड एज सून एज यू हैव दैट प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन, तो अब आप उनको इवेल्युएट करने लग पड़ते हैं उस प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन की बेसिस पे. प्रिस्क्रिप्टिव अजम्पशन असल में अजम्पशंस की 3 किस्मों में से एक है. जिन लोगों ने हमारे साथ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का वो इसको अच्छी तरह जानते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, ये कॉज एंड इफेक्ट, इसमें प्रिस्क्रिप्शन, इसमें पैराडाइम्स, ये सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं. Ethical and moral frameworks. What is right behavior? What is good behavior? What is bad behavior? What is acceptable? What is unacceptable? इस में भी हमारे अंदर कुछ मॉडल्स बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू सोशल इंटरेक्शंस. हम इनको भी अपने दिलों में, अपने ज़हनों में क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन वी डोंट कंसिडर देम और रिकंसिडर देम. एक दफा जब बन जाते हैं तो फिर अब वो हमारे पत्थर पे लकीर टाइप चीज बन जाती है. जो सारी चीज यहाँ पर पेश नजर है बतानी बेसिकली वो ये कि ये जो कुछ होता है, जिस तरह से ये कॉमन सोशल मैप्स आपके डेवलप हो जाती हैं, ये खुद आपकी एब्स्ट्रैक्शंस होती हैं. और वो एब्स्ट्रैक्शंस आपके लिमिटेड एक्सपोजर, हम सब के लिमिटेड एक्सपोजर, और उस लिमिटेड एक्सपोजर से निकाले गए कुछ हमारे रूल्स, कुछ हमारी कुछ नॉर्म्स हैं जिसके नतीजे में बन जाती हैं. नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्टेड आइडेंटिटी. आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप अपने लिए क्या चीज करनी ठीक और क्या चीज करनी गलत समझते हैं? आप अपने बिहेवियर्स को किस तरह जज करते हैं? हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ? ये भी हमारा एक मेंटल मॉडल है. व्हाट इज द गुड मी? ठीक है जी. व्हाट इज द गैप बिटवीन द आइडियल मी एंड व्हाट आई एम राइट नाउ? व्हाट इज माई ड्रेडेड इमेज? व्हाट इज माई डिजायर्ड इमेज? ये सारी चीजें जो हैं ये आपके सोशल कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटी से निकलती हैं जी. कम्युनिकेशन मॉडल्स, हम कुछ कम्युनिकेशंस कुछ अच्छा समझते हैं जिधर जिधर हमें लगता है कि बात जो है, मिसाल के तौर पे बाज लोगों का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो ये तकाजा करता है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बात को चुप करके सुना जाए, ठीक है जी. सम पीपल वुड थिंक दैट अ गुड कम्युनिकेशन मॉडल इज वेयर पीपल शेयर, दे शेयर ओपनली, दे शेयर विदाउट हिंड्रेंस एंड दे आर इनवाइटेड टू शेयर. ये आपका मॉडल इसमें क्या है? हाउ डू यू टेक इट अप? पिछले दिनों एक सवाल मेरे से हुआ कि जब आप ये कहते हैं कि प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए लोगों को, तो उसमें ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो जो प्रिंसिपल सेंटर्ड हो गए वो दूसरों की बात नहीं सुनते. दे बिकम मोर स्टबन, दे बिकम मोर सेल्फ राइटियस. जो मैं कह रहा हूँ बस वो ठीक है क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी. तो ये वो प्रिंसिपल सेंटर्डनेस नहीं है जिसकी मैं बात करता हूँ जी. आई बिलीव दैट वी नीड टू बी लर्नर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर हम क्यूरियस नहीं हैं, हम दूसरों के बारे में, उनकी कम्युनिकेशन हमने ओपन नहीं रखी है, तो हमारे साथ खुल के शेयर नहीं कर सकेंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ हिंड्रेंस, और इसके नतीजे में नुकसान मेरा होगा. ये मसला नहीं है कि दूसरे को क्या नुकसान होगा, वो तो उसको जिंदगी मौका देती रहेगी, मुझे ये मौका हासिल नहीं होगा अगर मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए.
اینڈ سوشل سپورٹ نیٹورکس. آپ اپنی سوشل سپورٹ, if you feel lonely, if you feel depressed, if you feel آؤٹ آف پلیس, تو آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ یہ آپ کا خود ماڈل ہے. کیوں اس کی طرف کرتے ہیں؟ یہ آپ کی زندگی بھر کی جو اب تک کی زندگی گزاری ہوئی ہے اس سے کی ہوئی آپ کی ایبسٹریکٹنگ ہے. Have you ever turned to people whom you don't consider a part of your social support network? Obviously, you would not do that. ٹھیک ہے نا جی, because you won't feel safe with them. So وہ جو سیفٹی کا ایسپیکٹ ہے اس سے بھی یہ سوشل, آپ کی جو پرسیپشن اور جو آپ کی ایبسٹریکٹنگ ہے since you know because of your history, وہ اس پر امپیکٹ کرتی ہے جی. یہ ہمارے پاس ہیں جی جو ہمارے کامن سوشل میپس ہیں. اگر آپ چاہیں تو ٹیک اے پکچر آف دس اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ. اینڈ ان دا نیکسٹ سیشن وی ول بی ٹیکنگ اپ ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ ٹیسٹنگ دیز ماڈلس. یہ جو ماڈلز ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ سب کے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ساری چیزیں آپ ان کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. یو ہیو سرٹن اسٹینڈرڈز آف واٹ از اے گڈ فرینڈ, یو ہیو سرٹن اسٹینڈرڈز کہ میں اس گروپ کو بلانگ کرتا ہوں اور یہ میرے لیے دوسرے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. دس از اس اینڈ دس از دیم. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے یہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے بیکاز آف آور ہسٹری, اور اس کے اوپر ہم عام طور پر غور نہیں کر رہے ہوتے. تو ٹیسٹنگ اپنے سوشل میپس کا جو تعلق ہے وہ اس چیز سے ہے کہ ہم اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ ہمیں یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ ٹیک دیم فار گرانٹیڈ کہ جو کچھ ہم نے سمجھا اور جو کچھ ایبسٹریکٹ کیا اپنی ہسٹری سے وہی آخری چیز ہے اور اسی کو ہمیں لے کر تو اب فوت بھی ہونا ہے. تو دس از واٹ وی ہیو فار ٹوڈے جی. انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ, یہیں سے کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ, اللہ نے اگر موقع دیا, مہلت دی, اینڈ ویل ٹیک اپ دا پارٹ آف ٹیسٹنگ دیز ماڈلس. ٹھیک ہے جی, میں یہاں پر روک رہا ہوں جی. انشاءاللہ اب کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں.